بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الأول في الاسم وقد مر تعريفه وهو ينقسم إلى المعرب والمبني فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة. فرماتے ہیں کہ پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کتاب ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر مرتب ہے. تو مقدمے کا بیان ہو چکا اور اب یہاں سے اقسام کا بیان شروع کر رہے ہیں. تو پہلی قسم اسم کے بیان میں، اور اس کے بعد دوسری قسم آئے گی فعل کے بیان میں، اور تیسری قسم حرف کے بیان میں. پہلی قسم کا آغاز کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقد مر تعریفہ، اور اسم کی تعریف گزر چکی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں. اب کہتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِ، اور اسم معرب اور مبنی کی جانب منقسم ہوتا ہے. آپ نحمیر میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام کلمات عرب 2 قسم پر ہیں، معرب اور مبنی. اور وہاں پر آپ نے معرب اور مبنی کی تعریف بھی پڑھ لی ہے کہ معرب وہ لفظ یا وہ کلمہ ہے جو عوامل، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے کے باوجود نہ بدلے. تو تمام کلمات عرب ان 2 قسموں پر ہیں. اور پھر آگے آپ نے تفصیلی فصل میں یہ پڑھا تھا کہ حروف تو سب کے سب مبنی، لیکن افعال اور اسماء 2 طرح کے ہیں. افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ مطلقاً مبنی ہیں، اور فعل مضارع مبنی ہے جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو، اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو معرب ہوتا ہے. یوں ہی آپ نے اسم میں بھی یہ پڑھا کہ اگر غیر متمکن ہے تو مبنی ہے اور متمکن ہے تو معرب ہے. تو اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی معرب بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے. یاد رہے کہ من حیث الاعراب والبناء تینوں کلمات کے احوال جاننا ہی اس علم کا مقصود اصلی ہے. یہ بحث بہت ہی اہم ہے اور نحو کے تمام طلباء کو اس بحث پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور انہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس علم کو پڑھ کر اپنا یہ جائزہ لیتے رہیں کہ ان کو اس بات کی کتنی معرفت حاصل ہوئی کہ وہ کلمات کا معرب اور مبنی ہونا پہچان پا رہے ہیں. اور اگر یہ جان لے رہے ہیں کہ کون معرب ہے اور مبنی ہے، تو پھر معرب کے جو اقسام ہیں، ان کا اعراب ہے، ان کے احوال ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پہچان پاتے ہیں یا نہیں. اسی کو پہچاننا اور اسی کی معرفت حاصل کرنا اس علم میں مقصود ہے. اس لیے اس بحث پر خاصی توجہ کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِ، اور اسم معرب اور مبنی کی جانب منقسم ہوتا ہے، یعنی اس کی یہ 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. فَلَنَذْكُرُ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، تو ہم اسم کے احکام کو 2 باب اور 1 خاتمہ میں بیان کریں گے. فَلَنَذْكُرُ کے بجائے فَلِنَذْكُرْ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ لام امر ہو جائے، اور یہ لنذکر میں جو را جزم ساکن دیکھ رہے ہیں، یہ جزم کی بنیاد پر، تو معنی ہو جائے گا فلنذکر احکامہ. تو چاہیے کہ ہم اس کے احکام 2 باب اور 1 خاتمہ میں بیان کریں. 2 باب میں کیوں؟ اس لیے کہ ایک باب معرب کے بیان میں ہو جائے اور دوسرا مبنی کے بیان میں، اور کچھ متعلقہ باتیں جو ان بابوں میں نہیں آ سکتی ہیں مگر وہ اسم سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو خاتمہ میں بیان کر دیا جائے. کہتے ہیں فلنذکر، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بس چاہیے کہ ہم اس کے احکام 2 باب اور 1 خاتمہ میں بیان کریں. اور فلنذکر اگر پڑھیں تو یہ لام تاکید ہوگا، معنی ہوگا تو ہم اس کے احکام 2 باب اور 1 خاتمہ میں بیان کر رہے ہیں.
الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب ہے اسم معرب کے بیان میں۔ تو اسم دو طرح کا ہو گیا، اسم معرب اور اسم مبنی۔ پہلا باب اسم معرب کے بیان میں وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اور اس باب میں ایک مقدمہ اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ تو یہ خاتمہ باب اول کا ہے، اور اوپر جو خاتمہ تھا وہ قسم اول کا ہے، یعنی قسم اول میں 2 باب اور ایک خاتمہ ہے۔ پھر ان 2 بابوں میں کے پہلے باب میں ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اور رہا کتاب میں خاتمہ، تو آپ پیچھے پڑھ چکے کہ وہ کسی ناسخ اور کسی کاتب کی غلطی سے ہو گیا۔ اس کتاب کے اندر کوئی خاتمہ نہیں ہے، صرف ایک مقدمہ اور 3 اقسام ہیں۔ ہاں، قسم اول میں 2 باب اور ایک خاتمہ، اور باب اول میں ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، لیکن مقدمہ تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ نیچے لکھا اے اربعۃ، یعنی 4 فصلیں ہیں۔ فصل فی تعریف الاسم المعرب، پہلی فصل ہے اسم معرب کی تعریف کے بیان میں۔ یہاں جو تعریف ہونے جا رہی ہے وہ مطلق معرب کی نہیں بلکہ اسم معرب کی تعریف ہے۔ دھیان دیں، آپ نے نحمیر میں پڑھ لیا ہے کہ اسم متمکن معرب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، اور اسم متمکن کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے آگے چل کر کے نحمیر میں پڑھا کہ اسم متمکن ایسا اسم ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، اور مبنی اصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ یاد رہے کہ جو چیزیں ہمیشہ مبنی ہوتی ہیں وہ مبنی اصل ہیں۔ تمام حروف یہ ہمیشہ مبنی ہے، فعل ماضی یہ ہمیشہ مبنی، اور فعل امر حاضر معروف یہ ہمیشہ مبنی۔ تو یہ تینوں چیزیں مبنی الاصل کہلاتی ہیں۔ افعال میں 3 قسمیں، فعل کی کل 3 قسمیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع۔ تو افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ مطلقاً مبنی ہے، ہمیشہ مبنی ہے، اس لیے یہ مبنی الاصل ہو گئے۔ اور فعل مضارع تو یہ کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی معرب ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مبنی الاصل میں شامل نہ ہوا۔ اور اسم تو یہ بھی 2 طرح کا ہے، کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی، لہذا اسم مطلقاً مبنی الاصل میں نہ آیا، اور حرف ہمیشہ سارے کے سارے مبنی ہے، اس میں کوئی تفصیل ہی نہیں ہے، اس لیے حرف بھی مبنی الاصل میں شامل ہے۔ اس لیے مبنی الاصل یہ 3 چیزیں کہلاتی ہیں: جملہ حروف اور فعل ماضی اور امر حاضر معروف۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو اسم متمکن کے معرب ہونے کی شرط لگائی گئی کہ وہ ترکیب میں واقع ہو تب معرب ہوگا، تو یہاں آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور بڑے فائدے کی بات ہے کہ یہ جاننا ضروری کہ اعراب کس لیے وضع کیا گیا، کلمہ کو معرب کیوں پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ کلمہ پر کبھی معنی فاعلیت وارد ہوتا ہے، کبھی معنی مفعولیت وارد ہوتا ہے، اور کبھی معنی اضافت وارد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فاعل بننا یا مفعول بننا یا مضاف الیہ بننا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کلمہ پر ایسی حرکت لائی جائے یا کلمے کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کو سنتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو انہی معانی پر دلالت کرنے کے لیے، انہی معانی کے بیان کے لیے اعراب وضع کیا گیا، کلمہ کو معرب پڑھا جاتا ہے۔
اسی لیے اعراب کو اعراب کہتے ہیں، کیونکہ اعراب کا لغوی معنی ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کرنا۔ تو چونکہ یہ اعراب اور کلمہ کا معرب ہونا یہ ان معانی ثلاثہ کو بیان کرتا ہے، فاعلیت، فاعل ہونے کو، مفعول ہونے کو، مضاف الیہ ہونے کو بیان کرتا ہے، اسی لیے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اب دھیان دیں، جب ان معانی کے بیان کے لیے اعراب وضع کیا گیا ہے تو اب یہ معانی کلمہ کے اندر کب پائے جائیں گے؟ کیا جب کلمہ تنہا ہو تو یہ معانی آئیں گے؟ نہیں، کلمہ جب تنہا ہوگا، محض شمار کرایا جا رہا ہو تو وہاں پر نہ معنی فاعلیت ہے، نہ معنی مفعولیت ہے، نہ معنی اضافت ہے۔ معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت تب کلمہ کے اندر آئیں گے جب وہ جملہ میں آئے، فعل کے ساتھ آئے اور فاعل بنے تو معنی فاعلیت وارد ہوا، فعل کے ساتھ آئے اور مفعول بہ بنے، مفعول بنے تو اس کے اندر معنی مفعولیت پیدا ہوا، جملے میں آئے، مضاف کے ساتھ آئے، مضاف الیہ بنے، یا جار کے ساتھ آئے، مجرور بنے، حرف جار کا دخول اس پر ہو اور وہ حرف جار اس اسم کو مضاف الیہ بنا دے تو اب وہ مضاف الیہ بنا۔ تو جب ترکیب میں ہوگا، جملے میں ہوگا، تبھی اس کے اندر یہ معانی وارد ہوں گے، اسی لیے وہاں شرط لگائی گئی کہ اس میں متمکن معرب ہوگا جب کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ اور اب چونکہ یہاں پر مصنف خاص اس میں معرب کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر وہ تعریف نہ کی جو آپ نے نحمیر میں پڑھی تھی معرب کی، وہ خالص معرب کی تعریف تھی، مطلق معرب کی، اور یہاں اس میں معرب کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے فرماتے ہیں فصل فی تعریف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غیره ولا يشبه مبنی الاصل عن الحرف والامر الحاضر والماضی۔ پہلی فصل ہے اس میں معرب کی تعریف کے بیان میں، اور اس میں معرب ہر وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل یعنی حرف اور امر حاضر معروف اور فعل ماضی کے مشابہ نہ ہو۔ شبیہ یشبہ بمعنی مشابہ ہونا، ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل کیا ہے؟ اعنی، یہ اسی کا بیان ہے۔ اعنا یعنی سے فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی، امر حاضر کہا ہے مگر مراد امر حاضر معروف، یعنی کہ حرف اور امر حاضر معروف اور فعل ماضی۔ نحو زید فی قام زید، جیسے قام زید میں زید، لا زید وحدہ لعدم الترکیب، نہ کہ تنہا زید۔ تو تنہا زید یہ اس میں معرب نہیں، کیوں؟ لعدم الترکیب، ترکیب میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور قام ہؤلاء میں ہؤلاء بھی معرب نہیں، لوجود الشبہ، مشابہت پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ ہؤلاء یہ اس میں غیر متمکن ہے، یہ مشابہت رکھتا ہے حرف سے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس میں معرب کو متمکن بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام متمکن بھی ہے۔ تو یہ ہوئی اس میں معرب کی تعریف۔ یہاں اس میں معرب کی تعریف میں دو خاص چیزیں ہیں۔ کل اسم رکب مع غیرہ، ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب، لہذا جو ترکیب میں ہوگا وہی معرب ہوگا، اگر اسم ہے مگر ترکیب میں نہیں تو وہ معرب نہ ہوگا بلکہ مبنی ہوگا۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ بھی معرب نہ ہوگا، جیسے ہؤلاء۔ فصل، اب یہاں سے اس میں معرب کا حکم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلاف اللفظیہ، اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدل جائے، تو عامل بدل جائے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ آگے تعریف آ رہی ہے۔ اسم کے اندر جو معنی فاعلیت، مفعولیت وغیرہ پیدا کرتا ہے، جس کے اثر سے وہ فاعل بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے یا مضاف الیہ بنتا ہے، اسی کو عامل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اختلافا لفظیہ او تقدیریہ،
اس اختلاف کی دو صورت ہے، کہتے ہیں یا تو لفظی طور پر اختلاف ہوگا، یعنی وہ اختلاف بولنے میں آئے گا، سننے میں آئے گا، نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. تو یہاں دیکھیں جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، زید تینوں جگہ ہے، مگر ایک جگہ زید رفع ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا، دوسرے میں زیدن نصب فتحہ کے ساتھ پڑھا گیا، مررت بزیدن میں کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا. اور یہ اختلاف تینوں جگہ زید کا مختلف ہونا یہ ملفوظ ہو رہا ہے، بولنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے. او تقدیریاً، یا اختلاف تقدیری ہو، اعتباری ہو. مطلب یہ ہے کہ وہاں اختلاف بولنے اور سننے میں نہیں آتا، لیکن وہاں اعتبار میں ہے، یہ مانا جا رہا ہے کہ یہاں اختلاف ہے. نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. تو یہاں دیکھیں آپ موسیٰ تینوں مثالوں میں ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، جبکہ پہلے میں موسیٰ فاعل ہے، دوسرے میں موسیٰ مفعول ہے، تیسرے میں موسیٰ با کی وجہ سے مجرور ہے، مگر تینوں حالتوں میں ایک جیسا پڑھا گیا. تو عوامل بدلے مگر آخر نہ بدلا. تو کہتے ہیں یہاں پر لفظاً اختلاف نہ ہوا ہے، مگر تقدیراً اختلاف ہے. تقدیراً اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مانع ہو جس کی وجہ سے لفظی اختلاف نہ پایا جا سکے. اگر وہ مانع نہ ہوتا تو اختلاف ہوتا. تو یہاں پر وہ مانع کیا ہے کہ موسیٰ کے آخر میں الف آ رہا ہے، اور الف کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا. اگر الف حرکت کو قبول کر لے تو وہ الف ہی نہ رہے گا. الف جو ہے ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ اس کی ذات میں اور اس کی حقیقت میں داخل ہے. تو اس لیے موسیٰ کا اعراب تقدیری ہوا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اعراب کی دو قسمیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری، کیونکہ بدلنے ہی کا نام اختلاف اعراب. اب آگے کہتے ہیں الاعراب. تو معرب کی تعریف، اس میں معرب کی تعریف ہو گئی، اس کا حکم ہو گیا. اب یہاں سے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں. الاعراب ما به یختلف آخر المعرب. اعراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلے. یہاں بھی کا ترجمہ کیا کریں؟ جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلے. اور ما سے مراد کیا؟ حرکت یا حرف، کیونکہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے. اعراب بالحرکت، کبھی معرب کا آخر حرکات کے ذریعے بدلتا ہے اور کبھی حروف کے ذریعے بدلتا ہے. تو اس لیے ما سے مراد ہے حرکت یا حرف. آگے مثال جو دے رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو کہتے ہیں اعراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلے، کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیا. جیسے ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ تینوں اعراب بالحرکت ہیں. والواو والیا والالف والیاء، اور جیسے واو اور الف اور یا یہ اعراب بالحرف میں. اب کہتے ہیں وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ. اور اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع و نصب و جر. رفع، نصب اور جر. تو اسم کے اعراب کی یہ تین قسمیں پائی جاتی ہیں، یعنی اسم میں جو اختلاف ہوگا اس اختلاف کی بنیاد پر یا تو اسم مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فقط یہی تین صورتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اعراب اسم کی یہ تین قسمیں ہیں. اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر. عامل کی تعریف دیکھیں، والعامل ما به رفع او نصب او جر. اور عامل اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے. میں نے کہا تھا کہ جو اثر ڈالے، اسم کے اندر اثر ڈالے اور اس کے اثر سے کلمہ مرفوع یا تو عامل وہ ہوا جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر. اور اسم میں محل اعراب حرف اخیر ہے. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعراب اسم کے کس حرف پر آتا ہے، پہلے پر کہ دوسرے پر کہ تیسرے پر کہ آخری پر. تو کہتے ہیں کہ محل اعراب، اعراب آنے کی جو جگہ ہے وہ آخری حرف ہے، نہ کہ شروع والا یا بیچ والا. تو کہتے ہیں اور اسم کا محل اعراب وہ حرف اخیر ہے. مثال الکل نحو قام زید. سب کی مثال جیسے قام زید ہے. تو اب اس میں سب کی مثال یہ کیسے ہے؟ فقام عامل. پس اس مثال میں قام عامل ہے کہ اسی کی وجہ سے زید فاعل بنا.
اور اس پر رفع آیا، وزید معرب، اور زید معرب ہے کہ یہ ایسا اسم ہے جو ترکیب میں واقع اور مشابہت بھی نہیں رکھتا، والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے کہ اسی کے ذریعے زید کا آخر بدلا، والدال محل الاعراب، اور اس میں جو دال ہے وہ محل اعراب ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، اور جاننا چاہیے کہ کلام عرب میں معرب نہیں مگر اسم متمکن اور فعل مضارع، یعنی کلام عرب میں، عربی زبان میں معرب کی فقط یہی دو قسمیں ہیں، اسم متمکن اور فعل مضارع۔ تو اس باب میں اسم معرب کا بیان ہوگا اور فعل مضارع کا جو اعراب اور اس کی جو تفصیل ہے اس کا بیان انشاءاللہ قسم ثانی میں آئے گا، وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاءاللہ تعالی، اور اس کا حکم انشاءاللہ قسم ثانی میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔